فاتحہ. مولود بھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ الاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لعنت اللہ علی القوم الظالمین منکر فضائلہم و مصائبہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یتمہ فإنہ منی الا من اقترف غرفا بیدہ. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. عزیزان گرامی، بزرگان ملت اور برادران عزیز، یہ سلسلے وار گفتگو 7 رجب المرجب سے ولادت کے عنوان سے چل رہی تھی، اور اس میں 2 دن آج و کل اس ذکر کے کرنے کا شرف مجھے بھی عنایت ہوا. لیکن آج ایک اور بھی مناسبت ہے، ایک مولود کی بھی مجلس ہے، لہذا چند منٹ مصائب کے بھی ہوں گے. عزیزان گرامی، یہ دونوں شخصیتیں غازی ابوالفضل عباس اور مولائے متقیان، یہ ایسی شخصیتیں ہیں کہ جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. لیکن عزیزان گرامی، ہر انسان کوئی نہ کوئی کمال حاصل کرتا ہے، کسی منزل پہ پہنچتا ہے، کسی مقام پر پہنچتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ اس کی کاوش ہوتی ہے. آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں بظاہر یہ طالوت و جالوت کے لیے آیتیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ قالا ان اللہ مبتلیکم بنہر، ہم تمہارا امتحان لیں گے ایک نہر کے ذریعے سے. فمن شربا منہ فلیس منی، جو اس کو نہیں چکھے گا، نہیں پیے گا، وہ مجھ سے. ومن لم یتمہ فإنہ منی، اور جو نہ چکھے گا وہ مجھ سے ہے. الا من اغترف غرفا بیدہ، لیکن وہ اپنے ہتھیلی میں لے سکتا ہے، چلو میں لے سکتا ہے. اب اس میں آپ دیکھیں عزیزان گرامی تو بہت سارے جملے ایسے ہیں جو قابل غور ہیں. علامہ علی نقی صاحب قبلہ اللہ مقامہ، ان کی تفسیر جو ہے اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا کہ بظاہر خطاب کسی سے ہے، لیکن کائنات میں سوائے غازی ابوالفضل عباس کے اس آیت پر کوئی عمل نہیں کر سکا. پہرا بٹھالنا، فرات میں اترنا، چلو میں پانی لینا اور نہ پینا، وہ ساری چیزیں آپ نے پوری کی. تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر رشتہ بھی پروردگار نے
کہ قالا ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی، جو نہ پیے گا وہ مجھ سے ہے۔ یہاں بھی منیت پروردگار نے جو ہے اپنی طرف رکھی۔ ایک جگہ خود پیغمبر اسلام نے کہا حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ یعنی کچھ صفات و کردار ایسے ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر رشتے جڑ جایا کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جب غازی یہاں سے گئے، نہر فرات میں پہنچے، مشکیزے کو بھرا، چلو میں پانی لیا، فرات پر واپس پھینکا، تو سب نے اپنے انداز سے جو ہے بیان کیا کہ لشکر کو دکھانا چاہتے تھے، یہ کرنا چاہتے تھے، وہ کرنا چاہتے تھے۔ لیکن قرآن یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ الا من اخترفا غرفن بیدہ، لیکن اپنے غرفے میں لے سکتا ہے، چلو میں لے سکتا ہے۔ یعنی قرآن نے اجازت دی تھی، اللہ نے اجازت دی تھی کہ منزل امتحان میں تم ایسا کر سکتے ہو، اس لیے غازی ابو الفضل عباس نے اپنے چلو میں پانی لیا اور پھر فرات پہ دے مارا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ عزیزان گرامی، اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے کہ بنا کے قبلہ سکینہ کی پیاس ساحل پہ، بنا کے قبلہ سکینہ کی پیاس ساحل پہ، نماز تشنہ لبی پڑھ کے آ گئے عباس، اور تڑپ رہی تھی جو موجیں جری کے قدموں پر، انہی کو ماتمی دستہ بنا گئے عباس۔ موجوں کا تڑپنا، اس کا بھی ایک اشارہ کیا۔ اب آپ دیکھیں، آگے آپ بڑھتے چلے جائیں، جس آیت میں بھی دیکھیں گے پروردگار عالم نے ایک مقام پہ کیا کہا؟ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور صاحب امر کی، صاحبان امر کی، امام کی۔ اللہ کی اطاعت پر کسی کو اعتراض نہیں، رسول کی اطاعت پہ، اولی الامر کی اطاعت پہ اعتراض ہے۔ کیسے کیا جائے؟ اب آپ دیکھیں کہ سب نے کوشش کی کہ اطاعت اولی الامر کی جائے، لیکن جیسی غازی ابو الفضل عباس نے کی، کائنات میں کوئی نظیر نہیں لا سکتا۔ یعنی قرآن نے حکم دیا، عملی جامہ غازی ابو الفضل عباس نے پہنایا کہ اطاعت اولی الامر کی کیسے جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کبھی کبھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہے، امام حسین اسلام سخی ہیں، کریم ہیں بہت ہی، اور غازی ابو الفضل عباس کا نام آتا ہے تو ایک دم سے شجاعت، غصہ، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لا کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، بات سمجھنے کی ہے، فکر کرنے کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین اسلام کو جلال نہیں آتا تھا، غصہ نہیں آتا تھا، غازی کا نام لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دل کانپنے لگتا ہے۔ تو تاریخوں میں غور کرتا رہا، دیکھتا رہا، لیکن سمجھ میں نہیں آیا۔ لیکن ایک شاعر نے تھوڑا سا انکشاف کیا کہ امام حسین علیہ السلام کو غصہ کیوں نہیں آتا تھا، جلال کیوں نہیں آتا تھا؟ وہ اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ احمد کے گھرانے کا چلن ہے عباس، احمد کے گھرانے کا چلن ہے عباس، زہرا کی دعاؤں کا ثمر ہے عباس۔ احمد کے گھرانے کا چلن ہے عباس، زہرا کی دعاؤں کا ثمر ہے عباس، اس واسطے آتا نہیں سرور کو جلال، شبیر کے ماتھے کی شکن ہے عباس۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ عزیزان گرامی، اسی لیے آپ دیکھیں، ایک ہی چیز دیکھیں، خود غازی کی علمداری کو دیکھیں تو کائنات میں کتنے علمدار گزرے، گن پائیں گے؟ آپ دیکھیں جو سب سے پہلی جنگ ہوئی جناب شیش کی قیادت میں، قابیل نے حابیل کو قتل کیا، تو پھر جو ہے یہ جنگ شروع ہوئی۔ اس میں ملائکہ نے علم کو اٹھایا، اور اس علم کا پھریرا سفید تھا، یہ سب سے پہلا علم اٹھا جناب شیش کی قیادت میں۔ اٹھانے والا کون ہے؟ ملک۔ پرچم کیسا ہے؟ سفید۔ اور آگے بڑھیے، خلیل خدا نے بھی علم بنایا۔ خالی آپ نہیں علم اٹھا رہے ہیں،
یہ سب کام ہمارے انبیاء پہلے سے کر چکے ہیں. جناب خلیل خدا نے بھی بنایا. آپ کا جو بنایا ہوا پرچم تھا وہ سبز تھا، اور چونکہ رسول اللہ اسی دین کی جو ہے تبلیغ کے لیے آئے تھے، لہذا آپ نے بھی جب مکہ معظمہ سے ہجرت کی تو پرچم بنایا. اور یہ پرچم لے کر کون چلا؟ بریدہ آپ کا صحابی. اس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا، یہ بھی سبز تھا. اور اس نے مدینے کی گلیوں میں اسے پھرایا. پھر اس کے بعد سب سے پہلی جنگ بدر ہے، جس میں مولائے متقیان کے پاس علم اسلام رہا، اور آپ نے جو ہے علمداری کے فرائض کو انجام دیتے ہوئے اس جنگ کو منزل تکمیل تک پہنچایا. پھر آپ دیکھیں جنگ احد میں بھی آپ دیکھیں آپ کے چچا جناب حمزہ کی شہادت ہوئی علمداری کے فرائض کو انجام دیتے ہوئے. اس کے بعد اور آگے بڑھیں تو جنگ موتا میں آپ دیکھیں جناب جعفر طیار کی شہادت علمداری کرتے کرتے، پھر بریدہ کی، پھر اس کے بعد عبداللہ کی، اور آگے بڑھیں جمل میں دیکھیں تو جناب محمد حنفیہ نے علمداری کی، نہروان میں ہاشم عتبہ نے کی، اور اس کے بعد ابو ایوب انصاری نے کی. تو یہ جنگیں ہیں جہاں پر سب نے علمداری کی. لیکن آپ دیکھیں اتنے سارے علمدار ہیں، لیکن غازی ابو الفضل عباس کی علمداری کچھ الگ ہی ہے. مولائے کائنات علمداری کرتے کرتے جنگ احد میں آپ کے ہاتھ پر تلوار لگی، زخمی ہو گئے. لوگوں نے چاہا کہ آپ سے علم لے لیں، رسول اللہ نے کہا نہیں، علمداری علی ہی کریں گے. لیکن اتنے علمدار ہیں میدان محشر میں بھی مولائے کائنات علمداری کریں گے. لیکن اتنے سارے علمدار ہونے کے باوجود جب بھی لفظ علمدار آتا ہے تو اب بریدہ نہیں سمجھ میں آتے، اب جعفر طیار نہیں سمجھ میں آتے، اب جناب حمزہ سمجھ میں نہیں آتے، اب محمد حنفیہ نہیں سمجھ میں آتے، بلکہ ہمارا ذہن کہاں پہنچتا ہے؟ غازی ابو الفضل عباس کی طرف. باپ نے بھی لشکر اسلام کی علمداری کی، بیٹے نے بھی کی کربلا کے میدان میں. لیکن سب کی علمداری پہ غازی کی علمداری حاوی ہوئی. میں ہوتا تو مولا سے کہتا جب زخم لگی، مولا آپ کے ہاتھوں پہ زخم لگ گیا ہے، اگر دوسرے ہاتھ پہ بھی زخم آ جائے تو کیسے علمداری کی جائے گی؟ تو شاید میرے مولا آواز دیں، نادان اسی دن کے لیے تو تمنا کی ہے علی نے کہ پروردگار ایک بیٹا ایسا دے جو کربلا میں حسین کے کام آئے. عزیزو آپ دیکھیں ہر انسان کوئی نہ کوئی تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، لیکن سب کی تمنا میں اور علی کی تمنا میں فرق ہے. جس کے پاس محمد حنفیہ جیسا بیٹا موجود تھا، حسن حسین جیسا بیٹا موجود تھا، جوانان جنت کا سردار تھا، اس کے بعد بھی پردہ شب میں اگر ہاتھ اٹھتا ہے تو پروردگار ایک بیٹا ایسا عطا کر جیسا میں چاہتا ہوں. اب سوچیں کہ پروردگار وہ بیٹا جب عطا کرے گا تو کیسا عطا کرے گا. اسی لیے آپ دیکھیں آپ نے جب خواہش کی اپنے بھائی جناب عقیل سے کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی ایسے گھرانے کا انتخاب کریے کہ میں اس سے شادی کروں اور ایک شجاع بیٹا پیدا ہو، تو چونکہ آپ پورے عرب کے نصاب عرب تھے، اس علم کے ماہر تھے، آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ چلے اور بنی کلاب کے سردار ابو حزام کے ہاں پہنچے، پیغام کو پہنچایا، وہاں رشتہ طے ہو گیا. لیکن عزیزان گرامی آپ ذرا غور کریں، سوچیں، تصور کریں، غور و فکر کریں کہ میرے مولا نے کیوں کہا کہ کسی ایسے خانوادے کا انتخاب کریے
کہ جہاں سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جو باب مدینۃ العلم ہے، علم کا دروازہ. کیا اس علی کو نہیں معلوم تھا کون گھرانہ کیسا ہے، کتنا شجاع ہے، کتنا بہادر ہے، اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے؟ معلوم تھا کہ نہیں تھا؟ معلوم تھا. ارے جس کی تلوار شجرے دیکھ کے چلتی ہو. جب مالک اشتر نے پوچھا مولا کبھی کبھی کچھ سر کو چھوڑ دیتی ہے، کہا نسلوں کو دیکھ کے چلتی، کہیں کوئی آنے والا مومن تو نہیں ہے. تو جس کی تلوار نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے، تو جس کی نگاہیں عین اللہ ہو، جس کی زبان لسان اللہ ہو، جو باب مدینۃ العلم ہو، اسے نہیں پتا؟ کہا پتا ہے. تو اب بتائیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، کبھی کبھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب کوئی دوسرا بیان کرتا ہے تو اس کے لطف کچھ اور ہوتا ہے، مزہ کچھ اور ہوتا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے پروردگار پوچھ رہا ہے اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ کہہ رہے ہیں کالا ہی آسا کا، پروردگار یہ میرا آسا ہے. تو کیا پروردگار کو نہیں معلوم کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور پھر موسیٰ اس کے فضائل پڑھ رہے ہیں کہ اس کے بہت سارے فضائل ہیں، میں اس سے پتیاں توڑتا ہوں، اس سے جو ہے میں بکریوں کو چراتا ہوں، اس کو تکیہ بنا لیتا ہوں، جب لباس گندا ہو جاتا ہے تو صاف کر لیتا ہوں. کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور ہم نے جس نے اسے صاحب کرامت بنایا، جس نے اس عصے کو معجزہ بنایا، وہ موسیٰ کی زبان سے سننا چاہ رہا تھا، خود سننا چاہ رہا تھا کہ اس کے کیا فضائل ہیں. دوسرا جملہ کہوں، بالکل علی نے ویسے ہی پوچھا جیسے جبرائیل جب آئے اور اہل بیت چادر کے نیچے تھے تو ایک مرتبہ کہتا پروردگار اس کے نیچے کون ہے؟ تو کیا جبرائیل کو نہیں معلوم تھا جو روز اہل بیت کے گھر پہ آتا تھا، پنجتن کو سلام کرتا تھا، اہل بیت کو سلام کرتا تھا؟ کیا اسے نہیں معلوم تھا؟ لیکن آج یہ بھی اللہ سے سننا چاہتے تھے کون ہیں. ادھر قدرت نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا، ہم فاطمۃ ابوہا و بالھا و بنوہا. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے دوسرے کی زبان سے فضائل سننا ہوتا ہے. تو جس علی کی تلوار شجرے دیکھ کے چلتی تھی، کیا اسے نہیں معلوم تھا؟ لیکن بھائی سے پوچھنا تھا. گئے، جانے کے بعد ابو حزام کے ہاں مہمان بنے. 3 دن تک مہمان رکھا جو عرب کا قاعدہ. اس سے پہلے مہمان سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کاہے لیے اور کیا ضرورت ہے، کیا کام ہے، کیا کرنا ہے. نہیں، 3 دن کے بعد اے سید قریش کے بیٹے، اے سید البطحاء کے بیٹے، آپ نے کیسے ہمارے ہاں زحمت کی؟ ایک مرتبہ جناب عقیل نے اپنے بھائی کی خواہش کو ظاہر کیا. کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے خاندان سے ہمارے خاندان میں رشتہ داری ہو جائے. اور ہمارے بھائی نے ایسا کہا ہے. اب آپ سوچئے جب علی سے رشتے کی بات کو سنا تو خوشی سے جھوم گئے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سر سے تاج کو اتارا، سجدہ شکر میں گئے کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ کرم ہے، میری بیٹی اس گھر میں جائے گی جس کا بیٹا تیرے گھر میں پیدا ہوا. کمال ہے بھائی، اتنا بڑا مرتبہ ملنا، مقام ملنا. نام تو ہے، یہ شہرت ہے، سب کچھ ہے، ان کی شجاعت کے عرب میں قصیدے پڑھے جا رہے ہیں. لیکن پھر جا کے جناب ام البنین سے مشورہ کیا. گھر میں پردہ لگا. ان کی ماں جناب ثمامہ نے بیٹی سے پوچھا، کہا مادر گرامی میں 3 دن سے خواب دیکھتی ہوں، جیسے ہی رات ہوتی ہے کچھ مستورات آتی ہیں، اور آج ان مستورات کے ساتھ شہزادی تشریف لائیں اور انہوں نے ایک چاند سا بیٹا اٹھا کے میری آغوش میں دیا. کہا فاطمہ تم میرے بیٹے عباس کی ماں بننے والی. سوچے
پروردگار عالم نے اس طریقے سے یہ اہتمام کیا۔ عزیزو آپ دیکھیں، کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں اتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہاں نہیں۔ دیکھیے دعا کے بھی بہت شرائط ہیں، کبھی کچھ کمی ہمارے اندر ہوتی ہے، مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، طریقہ ہونا چاہیے، اور کبھی کبھی کچھ اور ہوتی ہے۔ دو جملے آپ دیکھیں، غازی ابو الفضل عباس ہیں باب الحوائج، حاجتوں کے پورا ہونے کا دروازہ۔ باب الحوائج کی کیا معنی ہے؟ حاجتوں کے پورا ہونے کا دروازہ۔ اور امام حسین علیہ السلام کا ایک لقب ہے بیت المراد، مراد کے پورا ہونے کا گھر، مراد کے پورے ہونے کا گھر۔ غازی کا کیا لقب ہے؟ بیت المراد، باب المراد، مرادوں کے پورے ہونے کا دروازہ۔ امام حسین علیہ السلام کا کیا ہے؟ بیت المراد، مرادوں کے پورے ہونے کا گھر۔ جب دروازے ہی پہ حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں تو اندر تک زحمت کی ضرورت کیا ہے؟ درود پڑھ محمد والے محمد پر۔ اجدان گرامی، یہی غازی ہے جس نے ہر وقت اپنے آقا پر سب کچھ قربان کیا۔ ایک مولود کی مرحومہ کی مجلس ہے۔ عزیزو، جب کوئی نہ رہا تو ایک بات، غازی ابو الفضل عباس اپنے آقا کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں آقا مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے۔ حسین کہتے ہیں تم تو لشکر کے سردار ہو۔ کہا آقا جہاں لشکر گیا وہیں ہمیں بھی جانے دیجیے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اسی اسنا میں جناب سکینہ کچھ بچوں کے ساتھ ہاتھوں میں سوگے ہوئے ساغر لے کے آ جاتی ہیں۔ الاتش الاتش کی صدائیں بلند چلتی ہیں۔ عزادارو اس منظر کو دیکھ کر حسین کہتے ہیں اے عباس لڑنے کی اجازت نہیں ہے لیکن ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو۔ عزادارو یہ سننا تھا کہ جناب سکینہ ننھے ننھے قدموں سے ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی خیمے میں جاتی ہیں، ایک سوکھا ہوا مشکیزہ لے کے آتی ہیں۔ عزادارو ننھے ننھے ہاتھوں سے بلند کر کے دیتی ہیں۔ یہ چچا و بھتیجی کی آخری ملاقات تھی، اس لیے کہ نہ عباس فرات سے واپس آئے نہ سکینہ شام سے واپس آئی۔ عزادارو عباس ایک مرتبہ لشکر یزید پر حملہ کرتے ہیں۔ حملہ کرتے کرتے آگے بڑھتے جاتے ہیں، فرات میں پہنچتے ہیں، مشک سکینہ کو بھرتے ہیں۔ مشک سکینہ کو بھرنے کے بعد چلو میں پانی لیتے ہیں، نہ جانے پانی میں سکینہ نظر آئی یا علی اصغر۔ عباس نے لب تر نہ کیے، پیاسے نکل آئے۔ علی کا شیر آگے بڑھتا جاتا تھا، کہیں سے تیر، کہیں سے نیزہ، کہیں سے تیر، کہیں سے نیزہ۔ عزادارو ایک مرتبہ داہنا شانہ قلم ہوا، تھوڑی دور اور آگے بڑھے تھے کہ بایاں شانہ قلم ہوا، ایک تیر آ کے آنکھوں پہ لگا، دوسرا تیر مشک سکینہ پہ لگا۔ عزادارو عباس کے شانے نہ تھے، ایک مرتبہ تیر کیسے نکالتے؟ سر کو جھکایا، زانوؤں کے درمیان دبایا، ابھی کھینچنا چاہتے تھے، ایک شکی ازلی نے سر پہ گلز مارا، عباس کی آش ٹوٹی، ایک مرتبہ زمین پر آئے، آقا میرا آخری سلام قبول ہو۔ حسین چلے کہتے ہوئے الان ان کا سرا ظاہری یا خی سمکی سیالم الذین ظلموا ایام قلبی انقلبون بار لہا بحق زہرا و بیہا و بالہا بن۔ پروردگار اس عبادت کو قبول فرما، حاضرین کی دلی حاجات کو پورا فرما، مرحومہ کی مغفرت فرما، انہیں جوار ائمہ معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے وارثوں کو صبر جمیل عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ایوان و انصار میں شمار فرما، وتقبل منا انک